آج ماہ سفر کی 19 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لو، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 سفر تیسری جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج ماہ سفر کی 19 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے بڑے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر کو بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن دنیا کے تمام کام میں مصروف رہ کر لاپرواہی میں مت گزاریں۔ آج صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ تمام میرے بہن بھائی دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی ہر گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سی ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے نرینہ اولاد، دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس کسی نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا وہ مل گیا۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، نیپال،
مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 19 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ تیسری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھے۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا بھی مانگ سکتے ہیں، آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، آج ماہ سفر کی 19 تاریخ جمعرات کا دن ہے، آج یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام کون سے ہیں؟ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے، لیکن اس کے کمالات، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج 19 سفر تیسری جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے،
ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا اور جو چھوڑے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ 19 صفر تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کاروبار میں ترقی عروج کامیابی عطا کرنا چاہتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق اور دولت دیتا ہے۔ تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو بھی 33 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام۔ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذاتی نام کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ایسے ختم ہوتی ہے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج 19 صفر تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے، پھر اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے 11 بار یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور ایک خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں۔ رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے، اپنے پیارے ناموں کی برکت سے، اپنے پیارے ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے، ان کو بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، انہیں دور کر دے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی، ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔